من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین اما بعد۔ آپ کی خدمت میں قرآن کریم کے آیات کے تناظر میں تفسیر موضوعی سے الم تری کے متعلق جو قرآن کریم کی آیات ہیں پیش کی جا رہی تھیں۔ آج ہم جس آیت کو آغاز کر رہے ہیں الم تری کے عنوان سے، وہ قرآن کریم میں دوسرا مورد ہے ہمارے پاس، سورہ بقرہ آیت نمبر 246 246۔ اس سے پہلے 243 نمبر آیت تھی، لیکن اب ہم جس دوسری آیت کو شروع کر رہے ہیں وہ 246 ہے، 246 نمبر آیت۔ میں یہ آیت آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ 46 نمبر اور 47 نمبر آیت۔ آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے: الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ کیا آپ نے توجہ نہیں کی اس جماعت کے اوپر، ملا یعنی اس جمعیت کے اوپر جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے؟ اس وقت جب انہوں نے کہا اپنے نبی کو کہ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، کہ جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی قرار دیے تھے، ان کے سامنے گزارش کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے وہ مبعوث کرے ایک ملک یعنی بادشاہ ایک مقرر کرے، نقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتال کرے۔ ادھر کمانڈر، فوجی کمانڈر مراد ہے ملکہ سے۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقتلوا ان لا تقاتلوا۔ قتال جو ہے اس سے مقصود جو ہے قتال یعنی جنگ اس سے مراد ہوتی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ وہ مقرر کریں۔ تو یہاں پہ پھر ان کے سامنے کہا گیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، یعنی نبی نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی قیادت میں جنگ کریں۔ تو پھر اس نبی نے آگے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو، حل عصیتم، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب جنگ چھڑ جائے تو تم پر جنگ لڑنا واجب ہو جائے گا، اور جب جنگ لڑنا واجب ہو جائے تو پھر تم جنگ آگے بڑھ کر نہ کرو، اللہ تقاتلو، کہ تم آگے جنگ مت آگے لڑو یا جنگ سے فرار کرو۔ قالوا وما لنا، انہوں نے کہا کیسے ہمارے لیے ممکن ہے اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں، جنگ نہ کریں۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور اسی طریقے سے اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے ہمیں جدا کر دیا گیا ہے، بال بچوں سے بھی دور کر دیا گیا اور گھروں سے بھی پکڑ کے باہر نکال دیا۔ فلما کتب علیہم القتال، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ملک جو ہے وہ مقرر کر دیا اور جنگ ان کے اوپر واجب ہو گئی، اور جب جنگ واجب ہو گئی تولوا، پھر وہ جنگ سے فرار کیے، الا قلیلا، سوائے چند افراد کے، قلیلا منہم، ان میں سے چند افراد کے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالمین کے بارے میں علیم ہے، بہت علم رکھتا ہے۔ پھر آگے آیت ہے وقال لهم نبیہم، تو ان کے نبی نے پھر ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو ملک بنایا ہے۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، یہ کہاں سے ہمارے اوپر ملک آ گیا؟ انا یکون لہ الملک علینا، کہ یہ ہمارے اوپر کس طرح سے بادشاہ بن گیا، اس کو کس نے حق دیا کہ یہ ہمارے اوپر حکومت کرے۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم اس کی نسبت زیادہ اس منصب کا حق رکھتے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو وسیع مال ہے ہی نہیں۔ قال، تو نبی نے یہ کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم،
اللہ نے اسے تمہارے اوپر چنا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اللہ نے علم اور جسم کے اعتبار سے اسے تمہارے اوپر بالاتر قرار دیا ہے، یعنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے علم اور جسم عنایت ہوا تم لوگوں کی نسبت۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ کی مشیت جس کے بارے میں ہوتی ہے اللہ اسی کو یہ مملکت عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ بہت وسعت دینے والا علیم ذات ہے۔ پھر اگلی آیت بھی اسی سے مربوط ہے کہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، پھر ان کے نبی نے انہیں، یہ تیسری بات ہے جو ان کے نبی ان سے کر رہے ہیں کہ ان آیت ملکہ، ان کے یعنی طالوت کے ملک کی جو نشانی ہے یا اس غلبے کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے اس تابوت میں سکینہ ہے یعنی سکون ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور جو آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ ہے چھوڑی ہوئی چیزیں جیسے عصا ہے، لباس قمیص یوسف علیہ السلام ہے، یا اس طرح کی چیزیں اس تابوت میں تھیں۔ تحملہ الملائکہ، ملائکہ اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومنین میں سے ہو۔ یہ آپ نے 3 آیات مطالعہ کی کہ ان 3 آیات میں خداوند متعال نے بیان فرمایا ہے علم ترى، چونکہ علم ترى پہلی آیت میں آیا ہے اس واقعے کی، تو بقیہ 2 آیات کے اوپر بھی اس کا اسی تناظر میں اور اسی پیرائے میں بات کی جا رہی ہے، لہذا ظاہری ترجمہ آپ نے اس آیت کا ملاحظہ کیا کہ علم ترى الی الملأ من بنی اسرائیل، یہ اصل میں ایک واقعہ ہے، اس کی تفصیل میں بہت زیادہ ہم نہیں جائیں گے چونکہ قاعدتاً ہم سب کو بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھنی چاہیے۔ بنی اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے فرزندان کثیر تھے، اس لیے ان سے جو نسل چلی وہ ساری کیا کہلاتی ہے؟ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اس لیے یہودی اور صیہونیوں میں فرق ہے۔ صیہونی ایک تفکر ہے جو تازہ، جس طرح وہابی مسلمانوں میں ایجاد ہوئے اس طرح یہودیوں میں صیہونی ایجاد ہوئے، اس لیے بہت سارے یہودی بھی صیہونیوں کے خلاف ہیں۔ ابھی جو اسرائیل اور ان کی بربریت ہے یہ صیہونی نظریات کے تحت ہے، اس لیے انہیں صیہونی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کو ان سے جدا کرنا ہمیں پڑے گا۔ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی جلیل القدر اولو العزم اور ایک عظیم نبی و رسول و امام گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی ہستی ہیں کہ جن کے دور میں جہاد واجب ہوا، اس سے پہلے جہاد نہیں ہوا کرتا تھا، تلوار سے جہاد سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں پہلی دفعہ سفید داڑھی کا سلسلہ شروع ہوا، اس سے پہلے داڑھیاں بھی سفید نہیں ہوتی تھی، اسے نورانیت قرار دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جن کے دور میں حکومت وسیع واضح طور کے اوپر نمرود کے مقابلے میں وجود میں آئی اور انہوں نے حکومت اسلامی کا قیام فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی کئی خصوصیات ہیں، انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے انہوں نے سفر چند کیے تھے۔ ایک سفر ان کا افریقہ مصر میں تھا، دوسرا یہی فلسطین مسکن تھا، یا شامات اسے آج کے دور میں کہا جا سکتا ہے، پرانے دور میں شامات بھی کہا جاتا تھا چونکہ فلسطین، اردن اور موجودہ شام و لبنان یہ ایک ہی علاقہ شمار ہوتا ہے، یہ کوئی مختلف علاقے نہیں، اس لیے ان کے رنگ، بود و باش اور زبان یہ ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ یہ آج کے دور میں 1 صدی پہلے یا 70-80 سال پہلے جو ہیں وہ تقسیم ہوگی، وإلا یہ ایک ہی علاقہ شامات کا علاقہ کہلاتا تھا۔ اور تیسرا ان کا مکہ کا سفر ہے۔ مکہ میں وہ اپنی نشانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قرار دے کے گئے، اور ایک ان کی نسل حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی، جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک نسل چلی ہے اسحاق علیہ السلام سے، اور ایک نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی اس میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آج بھی غیبت میں ہیں اور زندہ ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی ان کی بھی آخری شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی دوبارہ زمین کے اوپر لوٹ کے آئیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دونوں نسلوں سے چلنے والی دونوں معصوم ہستیاں جمع ہو جائیں گی،
ظہور کے وقت۔ عیسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، انہیں اسرائیل کہا جاتا تھا۔ تو حضرت اسحاق سے یعقوب علیہ السلام آئے، اور یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا تھا۔ ان سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ اسی بنی اسرائیل میں یوسف علیہ السلام ان کو حکومت مل گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین تھے، ان سے بھی ایک بڑی پاکیزہ نسل چلی، اور ایک لاوی تھے جو بڑے بھائی تھے۔ لاوی سے انبیاء آتے رہے، اور یوسف علیہ السلام کی نسل سے بادشاہ آتے رہے۔ ہمارے ہاں روایت میں وارد ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی پھر نسل سے بادشاہ آتے رہے، اور حضرت جو لاوی تھے ان کی نسل سے انبیاء آتے رہے۔ اسی لیے قرآن کریم سورہ معاہدہ آیت نمبر 20 میں ارشاد بھی ہوتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ وہ وقت یاد کرو وہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ کیا تم لوگوں کو یاد نہیں ہے؟ وہ وقت یاد کرو کہ اللہ نے تم لوگوں میں نبی بھی قرار دیے اور تم لوگوں میں ملوک بھی قرار دیے۔ بس یہ دونوں کے تو نے وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ البتہ اس وقت تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک، اللہ نے عالمین میں سے اتنی وسعت اور اتنی قدرت اور اتنی خوبیاں کسی اور قوم کو نہیں دی تھی جو بنی اسرائیل کو دیں۔ لیکن جب آل محمد علیہ السلام آ گئے تو یہی جملہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد علیہ السلام کے لیے قرار پایا۔ خلاصہ کلام اس جگہ پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ انبیاء کا اور ملوک ہر دو کا سلسلہ چلا، صحیح، بنی اسرائیل سے ہر دو کا سلسلہ چلا۔ اب ہمارے پاس اس دور کے نقشے نہیں ہیں، اس دور میں بادشاہتیں بڑی بڑی ہوتی تھی، جمہوریت وغیرہ کا کوئی چکر نہیں تھا، ایک فرد واحد بادشاہ بنتا تھا اور ایک وسیع لشکر لیے ہوئے ہوتا تھا، چونکہ جو بادشاہ ہوتے تھے انہیں ہر وقت اپنی حکومت لے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا تھا۔ ایک فرد کے اوپر چونکہ پوری حکومت تھی تو دوسرا بھی آئے گا تو فرد واحد ہوگا، وہ پوری حکومت لے جائے گا۔ آج کے دور کے برعکس ہے، آج کے دور میں پارٹی پوری آتی ہے، وہ پارٹی آ کے پھر پورا قبضہ کرتی ہے۔ تو اس لیے وہ بادشاہ حضرات ہمیشہ اپنی فوجوں کو بڑا قوی بنایا کرتے تھے، وزراء کو اکٹھا کر لیتے تھے، اور شان و شوکت کسی ملک کی چونکہ اہل علم سے ہوتی ہے، اس لیے سارے بادشاہ بڑے بڑے دانشور، سائنٹسٹ اور علماء کو اپنے دربار کی زینت بنا لیا کرتے تھے۔ اس دور میں بھی بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا چلی؟ بادشاہت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں، اور لاوی سے کیا چلا؟ انبیاء کا سلسلہ چلا، یہاں تک کہ یہ دور گزرا اور موسیٰ علیہ السلام آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چونکہ ان جیسی شخصیت بنی اسرائیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں آئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے جلیل القدر اور باعظمت اور کامل و جامع ترین ہستی وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں معجزات بھی کثیر ہیں، گفتگو بھی تمام کتب سماویہ میں سب سے زیادہ گفتگو کس کے بارے میں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن کریم میں بھی سب سے زیادہ کس نبی کا تذکرہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام ایک ٹرننگ پوائنٹ بشریت میں شمار ہوتے ہیں اس حوالے سے، اور تورات کو وہ لے کے آئے، اور ان کی قوم میں بھی ایک خاص وسعت پیدا ہو چکی تھی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے پہچانی گئی۔ اس سے پہلے کس سے پہچانی جاتی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم و آل ابراہیم کہا جاتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ پہچانی جانے لگی حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور کے بعد یہ سلسلہ چلا، اور بادشاہت آہستہ آہستہ محکم طور پہ بنی اسرائیل کے پاس آ گئی، حاکم یہ بن گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک میں بھی طواغیت رہتے تھے۔ ایران سے اٹھے، بخت نصر غالباً ایران سے تھا، اس نے حملہ کیا اور ساری ان کی حکومت کو تہس نہس کر دیا۔
یہاں تک کہ یہ واقعہ پہنچا کہ آہستہ آہستہ یہی بنی اسرائیل دوبارہ فقیر اور غربا اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے بن گئے، خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کے چند سالوں کے بعد یا ایک مدت کے بعد دور آیا کہ جب فلسطین کے 7 ممالک میں مصر ہو گیا یا اس طرح کے دیگر ممالک ہیں، جالوت نامی طاغوت کی حکومت آ گئی تھی۔ صحیح، جالوت نامی ایک طاغوت تھا، اس کی حکومت اس پورے کے پورے خطے کے اوپر آ گئی اور اس نے فلسطین پہ قبضہ کر لیا۔ فلسطین پہ کئی قبضے ہیں، یہ ابھی کہ یہودی اپنی طرف نسبت دیتے ہیں، اگر اسی طریقے سے نسبت ثابت ہو تو پھر ہم لوگوں کو آدم علیہ السلام کی اساس پہ پوری دنیا پہ قبضے کا دعویٰ کرنا چاہیے۔ اگر ایک نبی کی اساس پہ ایک خطے کا دعویٰ کیا ہے تو پھر ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، پوری دنیا کا دعویٰ کریں، اس لیے یہ دعوے بیکار ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آہستہ آہستہ حکومت وہ بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آئی، اور بنی اسرائیل نے بالخصوص یہ فلسطین اور شامات کے علاقوں کے اوپر حکومت قائم کی، اور یہ لوگ آپس میں ناچاکیوں کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، نعمات الہیہ کی قدردانی نہ کرنے کی وجہ سے دوبارہ عذاب کا ایک نوع عذاب کا شکار ہوئے۔ یعنی وہ عذاب کیا تھا؟ باہر سے آنے والے حملہ آور ان پر غالب آ گئے۔ عذاب کی نوعیت کیا تھی؟ بیرونی حملہ آور ان پر غالب آ گئے، اور بیرونی حملہ آور جب غالب آئیں تو یہ وہی بات ہے کہ جو قرآن کریم نے ذکر کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملکہ بلقیس ہوا کرتی تھی۔ آج کے دور میں اگر ہم نقشے کے اعتبار سے دیکھیں تو یمن کے بارڈر اور سعودی عرب کا جو بارڈر لگتا ہے، یہاں پہ یہ ملکہ بلقیس کا پوری سلطنت اور ریاست آباد تھی۔ ابھی یہ ایسی خوفناک اور خطرناک ترین جگہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بشر جاتا ہی نہیں ہے۔ بہت دنیا کی سب سے زیادہ وحشتناک جگہ یہی اس ٹائم شمار ہوتی ہے، کسی وقت یہ ایک ملک کے اعتبار سے آباد تھی۔ تو اس جگہ پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پھر خبر جب دی پرندے نے تو انہوں نے پھر اس کی تصدیق کرائی اور اس کو پھر خط لکھا، اور اس ملکہ نے اپنے درباریوں کو بلایا۔ یعنی یہاں پہ سے یہ حصہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات محکم طور پہ ہمیں بھی جاننا چاہیے کہ جب حملہ آور حملہ کرتا ہے اور کامیابی حاصل ہوتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے۔ تو یہاں پہ اس نے ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو اور وزراء کو بلایا اور کہا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ قالت یا ایھا الملأ، ملا کہتے ہیں کہ جو اشراف زادے امیر کبیر لوگ جن کی دنیا داری کی وجہ سے لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ البتہ ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں اس میں ملا ایک اور معنی میں آئے گا، میں اس کی تشریح اس وقت آپ کی خدمت میں کی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا مجھے ذرا اس امر کے بارے میں بتاؤ کہ کیا ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نحن اولو قوت، ہم بڑی قوت والے ہیں، وہ اولو بأس شدید، اور بڑی ہمارے پاس شدت کے ساتھ قوت اور طاقت موجود ہے، اگلے کو ہم سخت جواب دے سکتے ہیں۔ والامر الیک، بقیہ آپ ملکہ حضرت آپ کے ہاتھ میں ہے، فانظری ماذا تأمرین، تو آپ خود دقت کریں، جو فیصلہ کریں ہمیں قبول ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل قوت اور اہل بأس ہیں، ہمارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو تب اس نے یہ کہا بلقیس نے، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، یہ جب بادشاہ حضرات کسی بستی میں پھر آ جاتے ہیں، حملہ آور جب کامیاب ہو جاتے ہیں، افسدوها، وہ سارے کے ساری بستی کو تباہ و برباد کریں گے، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور جو اس بستی کے عزت دار تھے انہیں کیا کر دیں گے؟ ذلت کا شکار کر دیں گے۔ تو یہی والی بات جو ہے اس جگہ پر بھی ہوئی کہ بنی اسرائیل کے اوپر حملہ آور آنے والے وہ کامیاب ہو گئے، اور بنی اسرائیل دوبارہ شان و شوکت کے بعد وہ انتہائی بدترین رسوائی کا شکار ہوئی۔ ان کے بچوں کو گرفتار کیا گیا، گھروں سے باہر نکال دیا گیا، اور ان کے اوپر محاصرے وغیرہ کیے گئے، بھوک اور پیاس کے لیے یہ تڑپتے تھے، نہ پہننے کے لیے کوئی لباس ان کے لیے بچا اور نہ کھانوں کے لیے ان کے پاس کوئی زمین کا ٹکڑا بچا، رہنے سہنے کے لیے ان کے لیے کوئی جگہ بھی میسر نہیں تھی۔ یہ واقعہ، اب یہ جب واقعہ آیا، یہ دور آیا، اس دور میں کون سے نبی تھے؟ اختلاف ہے، کیونکہ بنی اسرائیل میں مسلسل انبیاء آتے رہے،
اور بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے زیادہ کیا ہے۔ بالآخر انبیاء تو بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں، 1,24,000 کا ایک عدد روایات میں آیا، ممکن ہے اس سے زیادہ ہوں، لیکن ان میں سے 25-26 کا تذکرہ اس وجہ سے ہے کہ یہ بشریت کی ہدایت کے لیے کافی تھے اور ان کے واقعات میں خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تو جالوت کا تذکرہ قرآن نے کیا، اس وقت کا جو طاغوت تھا وہ جالوت تھا، وہ مصر سے لے کے پورے یہ جزیرہ عرب سے پہلے کا علاقہ اس نے فتح کر لیا، اور بنی اسرائیل کو اس نے ذلت اور خواری کا لباس پہنا دیا۔ اچھا، اب یہ لوگ بالآخر بنی اسرائیل متدین یا دیندار تھے یا نہیں؟ کیونکہ تھے تو نبی کے ہی اولاد اور نسل، اور انہی کے ماننے والے بھی تھے۔ تو یہاں پہ اب آپ آئیں، ہم لوٹتے ہیں آیت کی طرف۔ یہ بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے بیان کیا کہ بنی اسرائیل وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت قدرت عطا کی تھی، فرزندان کثیر تھے، اہل علاقہ میں ان کی عزت اور قدر بھی بہت تھی، اس وجہ سے وہ ایک علاقے میں ایک نو حاکمیت کی سطح کے اوپر پہنچے ہوئے تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت کے بعد ان لوگوں کے لیے پھر فضا کھل گئی، اگرچہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو خوب فرعون نے دبایا ہوا بھی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، لیکن بنی اسرائیل آہستہ آہستہ اوپر کیسے آئے یہ مہم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ اوپر آئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں ان کی نسل زیادہ پھیلی، یوسف علیہ السلام کے دور میں حکومت بھی ان کے ہاتھ میں آئی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس نے دبا دیا بنی اسرائیل کو، اور بنی اسرائیل پھر پسپا ہوئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پھر اس نے قدرت حاصل کی۔ سلیمان علیہ السلام و داؤد علیہ السلام کے یہی واقعہ داؤد علیہ السلام کا ہے، یہ جو ابھی ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں، یہاں سے پھر انہوں نے اٹھان شروع کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے نجات ملی، اور اس کے بعد دوسری جو نجات ہے وہ داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے ملی، اور اس پورے عرصے میں ان کی جنگیں ہیں، دیگر حملہ آور جو ممالک تھے ان کی فوجوں کے ساتھ ان کی جنگیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ وہ وقت آ گیا کہ جالوت کا جو طاغوت تھا، طاغوت جالوت، وہ قابض ہو گیا، اور اس نے ان کو بہت برے طریقے سے پسپا کر دیا، اور کھانے پینے کے لیے ان کے پاس ساز و سامان بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ اچھا، اب اس دور میں نبی مشخص تھے، بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی اسماعیل تھے۔ اسماعیل آج کے دور میں یعنی عربی زبان میں اسماعیل بنتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ 2 اسماعیل کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں۔ ایک اسماعیل وہ ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کا تذکرہ بہت کم آیا ہے، اور دوسرا ہے جنہیں وعد الصادق کہا گیا ہے، اسماعیل وعد الصادق، اور بعض جگہوں کے مطابق وہ اسماعیل بن حزقیل ہیں، کہ کل ہم نے جناب حزقیل کا واقعہ پڑھا کہ یہ اس سے آیت سے 2 آیتیں پہلے 243 نمبر آیت، وہ جناب حزقیل کے بارے میں روایات کے مطابق۔ تو اسماعیل بن حزقیل، بعض کہتے ہیں انہیں اسماعیل کہا جاتا تھا، اس دور میں اللہ نے اسماعیل کو ان کے اوپر بعنوان نبی بنا کر بھیجا۔ بعض کتابوں میں اشمعیل آیا ہے، بعض کتابوں وہی اسماعیل یا کہہ دیں یا اشمعیل کہہ دیں، ایک ہی قریب کلمات ہیں۔ تو بہرحال ان میں ایک نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود تھے، وحی کا سلسلہ موجود تھا، نبی موجود تھے، لیکن یہ سارے نبی تابع تھے موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی یہ سارے تبلیغ کرنے والے تھے، مبلغ تھے، لیکن کس کی تبلیغ کرتے تھے؟ تورات کی تبلیغ کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیرو نبی تھے یہ، چونکہ اس کے بعد جو اصل چینج آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اگر ہم اسے آسان زبان میں کہیں، یہ جو ہمیں تبدیلی نظر آ رہی ہے، اس کو بعض عرفاء نے بہت اچھا بیان کیا، ہر ایک نے اپنے طور سے، کیونکہ دین واحد ہے، اسلام واحد ہے۔ ان میں سے ایک تعبیر یہ بیان کی ہے کہ اللہ نے لانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان کے لانے سے پہلے امت کو بھی ایک سطح تک پہنچانا تھا اور تعلیمات کو بھی ایک سطح تک پہنچانا تھا، اس لیے یہ سارے کے سارے پھر آئے، یعنی میٹرک پاس کرانا تھا، اس لیے 8ویں کلاس بھی پڑھائی گئی، لیکن 8ویں کلاس ہدف نہیں تھی، ہدف یہ تھا اسٹوڈنٹ کہاں تک پہنچے؟ میٹرک تک پہنچے، اور میٹرک کے بعد وہ اسکول سے پھر جائے۔ لہذا یہ سارے کے سارے نبی رسول اللہ کی شریعت کو لے کے آئے ہیں،
صحیح، رسول اللہ ہی کی شریعت ہے کہ جو پھر اس کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو لے کے آئے وہ شریعت رسول اللہ ہی کی شریعت ہے، جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت ہے، لیکن ابھی ترقی اور کرنی ہے۔ اس نے آگے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، وہ رسول اللہ ہی کی شریعت ہے، اور یہی شریعت پھر اپنے اوج تک پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے نسبت پیدا کر لی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد آئے، لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یہ سارے انبیاء عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کو پیرو قرار دیتے تھے، البتہ اس خطے میں قرآن کریم کے مطابق فقط اور فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جو پورے کرۂ ارض کے لیے آئے ہیں۔ بقیہ کسی نبی کے بارے میں واضح ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے کہ وہ پورے کرۂ ارض کے لیے تھے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام پورے کرۂ ارض کے لیے نہیں تھے، اس لیے دین حنیف عرب جزیرہ عرب میں موجود تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو دین نسبت رکھتا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پورے کے پورے کرۂ ارض کے لیے نہیں تھے۔ خلاصہ کلام ہم ابھی اس دائرے میں بات کریں کہ اشمعیل یا اسماعیل، جنہیں اسماعیل وعد صادق بھی کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں واضح طور پہ ان کی اس صفت کے ساتھ تذکرہ قرآن میں وارد ہوا، اسماعیل وعد صادق۔ اس دور میں اب بنی اسرائیل والے نبی کے پاس آئے۔ ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کو اچھے انداز میں بیان کیا آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دروس میں۔ تفسیر تسنیم کے نام سے چھپ بھی چکی ہے 80 جلدوں پہ، ابھی تک مسلمانوں میں اتنی بڑی تفسیر نہیں لکھی گئی جو آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کی ریٹن فارم میں، اب تحریر فارم میں اسی سال آئی ہے، پہلے نہیں تھی، اسی سال وہ جلد ساری کمپلیٹ ہوئی ہیں، اور 40 یا 44 سال انہوں نے تدریس کی ہے۔ یعنی ایک بندے خدا اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی اور انہوں نے بھی اس زندگی سے بھرپور استفادہ کیا، 40 سال، اور ان کا درس بھی تفسیر کی دنیا میں درس خارج ہے۔ جو دیگر تفاسیر کا مطالعہ نہیں کرتا وہ ان کی درس تفسیر کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ شیعہ سنی سب تفاسیر کو پڑھ کے غور و فکر کر کے اور پھر نئے مطالب لے کے آئے۔ تفسیر کی دنیا میں آج کے دور میں نیا مطلب لانا بہت مشکل کام ہے، یعنی قواعد کی روشنی میں اپنی تفسیر بالرائے نہ ہو، وہ قرآن اور روایات کے مطابق ہو، ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور رہبر معظم نے یہ اسی مہینے بہت اس کی مدح سرائی کی اور اس کو آج کے دور کی المیزان قرار دیا ہے، تو ضرور اس سے استفادہ ہمیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اس میں اس نقطے کو ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل تو ایک بڑی ایک جماعت تھی اس دور میں، چھوٹی تو نہیں تھی، اور اپنے سے پہلے وہ بادشاہت کے ادوار بھی دیکھ چکی ہے، دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ دین سے بھی واقف ہے۔ تو اس نے اپنے اندر سے خود ایک فرد کیوں نہیں چن لیا؟ کیوں وہ نبی کے پاس گئے؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا اس میں قرآن کی آیت میں، اب ہم آئیں دوبارہ لوٹ کے کہ آغاز میں ہی دیکھیں، کیونکہ قرآن ہمیں درس دے رہا ہے کہ اس کو تم نے توجہ سے لینا ہے، کہانی سمجھ کے نہیں لینا۔ الم تری الی الملأ، کہ کیا تم نے توجہ نہیں کی ملا کے اوپر؟ یہ ملا کون ہے؟ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے ملا ہیں۔ من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اذ قالوا لنبی، کہ اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، نبی لہم، وہ نبی جو ان کے لیے آیا تھا، ان کے اوپر جو حاکم اللہ تعالیٰ نے مبعوث نبی کیا تھا، ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں۔ صحیح، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو۔ ادھر بادشاہ سے مراد ہے کہ ایک فوجی کمانڈر مقرر کریں، ہم سارے متفق ہوں، وہ لشکر بنائے، ہم لشکر میں جائیں گے اور جہاد کریں گے، اس جالوت طاغوت نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے غور کیا کہ ادھر دو چیزیں غور کرنے کی، کیونکہ ہم ابھی آگے بڑھتے ہیں۔ اول ملا لفظ ہے اور دوسرا کیا ہے؟ نبی سے انہوں نے گزارش کی۔ ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے کیوں نبی سے گزارش کی، جبکہ یہ خود بادشاہتوں کے دور دیکھ چکے ہیں، اس لیے انہیں خوب خبر ہے کہ ایک لشکر کیسے بنتا ہے۔ نمبر دو، نبوت کے سلسلے انہی کے درمیان تھے، اس لیے دینی امور سے بھی بہت ساری چیزوں سے واقف بھی تھے یہ۔
تو حقیقت یہ بات ہے کہ چونکہ دیندار طبقہ اپنے آپ کو وہی کے تابع رکھنا چاہتا ہے، ہم بھی یہی چاہیں گے کہ ہم وہی کے تابع ہوں، لہٰذا وہ بھی اپنے دور کا دین برحق کے اوپر مومنین تھے، یہ مومنین چاہتے تھے کہ ہم وہی کے تابع چلیں، لہٰذا نبی کے پاس اس لیے انہوں نے رجوع کیا کہ اگر نبی موجود ہے تو پھر کسی اور کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ یہ ترتیب اس دور سے چلی آ رہی ہے، آج کے دور کی نہیں ہے جو ولایت فقیہ پہ ہم استدلال کرتے ہیں، یہ آج کے دور کا استدلال نہیں ہے۔ لہٰذا اس دور میں بھی دینداروں میں یہ ذہنیت پائی جاتی تھی کہ اگر نبی موجود ہے اس کے پاس جاؤ، رجوع اس کے پاس کرو، اگر نبی نہیں ہے نائب یا امام اور نبی نہیں، نائب نبی یا نائب امام کی طرف رجوع کرو، نائب امام بھی نہیں ہے پھر عدول مومنین کی طرف رجوع کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے رجوع کرنے کے دروازے بند ہو جائیں، لہٰذا وہ جو تیسرے مرحلے والی چیز تھی کہ عدول مومنین کی طرف رجوع کریں، انہوں نے ان کی فرصت ہی نہیں ملی، وإلا یہ مومنین عادل مومن موجود تھے، وہ اپنے سے ایک انتخاب کر لیتے، لیکن چونکہ نبی موجود ہے اس لیے ان مومنین نے نبی کی طرف رجوع کیا۔ اچھا، اس جگہ پر ملا کے لفظ کو ہمیں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ الم تری الی الملأ، ملا کہتے ہیں مملو، جن کے پیٹ بھرے ہوں، جن کے پیٹ بھرے ہوں انہیں کہتے ہیں ملا۔ ملا کے مقابلے میں ہے خلا، خلا اور ملا، میم لام حمزہ، ملا، ملا یعنی پر، وہ افراد جن کے دنیا کے اندر پیٹ بھرے ہوتے ہیں اور خالی پیٹ ان بھرے ہوئے پیٹوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کو ادبی زبان میں کہتے ہیں اشراف زادے، یعنی وہ امیر کبیر طبقہ کہ جو اپنے امارت و دنیا داری کی وجہ سے لوگوں میں باعزت ہوتا ہے، پر رونق ہوتا ہے، لوگ اس کی عزت اور قدر کرتے ہیں۔ ہر دور میں یہ رہا ہے، جس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے اس کی دنیا داروں میں عزت قدر بھی خوب ہوتی ہے، کیونکہ دنیا دار دنیا کو پائے گا تو عزت کرے گا، دیندار دین کو پائے گا تو اس کی عزت کرے گا۔ لہذا یہ بات ملا کے عنوان سے واضح ہے کہ یہ امیر کبیر افراد کو کہتے تھے کہ جو اپنی امارت اور اپنے دنیا کی قوت کی وجہ سے لوگوں میں باعزت کہلاتے تھے اور لوگ دنیا کے امور میں ان کی طرف رجوع بھی کرتے تھے۔ قرآن کریم میں یہ کلمہ کثرت سے استعمال ہوا ہے، لیکن قرآن میں یہ کلمہ ہر جگہ یکساں معنی میں نہیں ہے۔ اکثر بیشتر قرآن میں یہ کلمہ ان وزراء کے لیے یا ان MNA کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جو بادشاہ کے ارد گرد ہوتے تھے اور مشورہ دیتے تھے، کیونکہ بادشاہ قبائل کے بڑے بڑے جو قبائل ہیں ان کے اشراف زادوں کو قریب کر لیا کرتے تھے، امراء کو قریب کیا کرتے، اس لیے دربار ہمیشہ امراء سے سجا کرتے تھے۔ آج کا دور بھی یہی ہے کہ آج کے دور میں بھی صاحب منصب یا صاحب قوت، مالیات جس کے پاس زیادہ ہوتی ہیں اسے یہ سیاستدان قریب کر لیتے ہیں، کیونکہ انہی سے دنیا آباد ہوتی ہے۔ لہذا بادشاہوں کے ارد گرد ہمیشہ کون ہوا کرتے تھے؟ یہی ملا ہوتے تھے، ملا یعنی جن کے پیٹ بھرے ہوتے تھے۔ اچھا، یہاں پر کلمہ ملا اس معنی میں نہیں استعمال ہو رہا، بقیہ آپ قرآن کریم میں جس جگہ بھی جائیں گے تو جہاں ملا استعمال ہوا ہے ادھر ملا سے مراد یہی امیر کبیر اور اغنیاء کا طبقہ ہے جو معاشرے کے اندر اپنے خوب مال و دولت کی وجہ سے قوت اور عزت معاشرے میں رکھتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک ملا ان کے پاس بھی تھا، لیکن یہ ملا ایسا ہے کہ اس سے ہمارے ہاں آج کل لوگ بہت ڈرتے ہیں، چونکہ قرآن میں 2829 نمبر آیت ہے سورہ نمل کی، قال عفریت من الجن، یہ جو عفریت من الجن تھا یہ تھا وہ ملا، چونکہ اس سے پہلے والی آیت ہے قال یا ایھا الملأ، اے میرے ملا، ایکم یأتینی بعرشہا، کون ہے کہ جو یہ ملکہ بلقیس کا عرش لے آئے گا، قبل ان یأتونی مسلمین، قبل اس کے کہ وہ میرے سامنے تسلیم شدہ حالت میں آ جائیں، قبل اس کے یہ میرے سامنے پہنچیں، ان کا عرش کون لے کے آئے گا؟ تو انہی ملا میں ایک بیٹھا ہوا تھا عفریت من الجن، عفریت بیٹھا ہوتا ہے، عفریت بڑا دیو ہیکل جن کو کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں اس سے پہلے میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ آپ اٹھ کے کھڑے ہو کے ایک دفعہ دیکھیں کتنی دیر لگتی ہے۔ تو عفریت من الجن کی اتنی قوت تھی کہ اس نے اس سے پہلے حاضر کر دینا تھا۔
اور کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، عفریت نے دعویٰ بھی کیا میں اس کے اوپر بہت قوت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ تو ادھر آپ کو آیت نے مقایسہ کیا بشر کی طاقت زیادہ ہے یا جن کی طاقت زیادہ ہے، جن زیادہ اوپر ہے یا بشر اوپر ہے؟ تو قال الذی عنده علم من الکتاب، تو ادھر ہی ایک اور ہستی بھی بیٹھی ہوئی تھی، ان کا نام قرآن میں وارد نہیں ہوا، صرف ایک صفت وارد ہوئی ہے کہ کتاب میں سے کچھ کا علم تھا ان کے پاس۔ وہ جو بھی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی، بعض روایات نے آصف برقیہ کا ہے، بہرحال قرآن نے نام نہیں لیا، ایک شخصیت تھی، ایک بشر تھا جس کے پاس کتاب سے کچھ علم تھا۔ اس نے کہا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ کس میں زیادہ وقت لگتا ہے، اٹھنے میں یا آنکھ جھپکنے میں؟ اٹھنا زیادہ دیر لے جاتا ہے، آنکھ جھپکنے ابھی آپ سائنس کو پڑھیں تو پتہ لگے گا کہ لائٹ کی سپیڈ سے یہ آنکھ جھپکتی ہے، یعنی وہ لائٹ کی سپیڈ سے لے آئیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بھئی ٹھیک ہے آپ لے آئیں۔ تو فلما رآہ، اس نے صرف یوں دیکھا، مستقرا عندہ، عرش سامنے پڑا ہوا تھا، تو پھر کہا کہ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس جگہ پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ بشر کی طاقت کس قدر زیادہ ہے، اور صفت کیا بیان کی ہے، ادھر خوبی ہے، علم من الکتاب۔ اور امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ ان کے پاس سمندر میں سے ایک قطرہ یا اس طرح سے کچھ تھا، اور ہمارے پاس پوری کتاب کا علم ہے، ان کے پاس کتاب میں سے کچھ تھا، تو یہ طاقت تھی۔ اور جن کو یقین نہیں آتا تو ان کے لیے قرآن کی یہ آیت ہی پیش کرنی چاہیے کہ کتاب سے کچھ تھا تو وہ آنکھ جھپکنے میں عرش لے آئے۔ تو جس کے پاس پوری کتاب ہے اس کے بارے میں شک کرو گے، وہ کہے گا اچھا انہوں نے اپنے دنیا میں اپنے زمانے میں تو وہ کوئی اس طرح سے نہیں کیا، گھوڑے سے اترتے تھے، گھوڑا گم ہو جاتا تھا، ڈھونڈتے رہتے تھے، تو یہ پھر کیا ہے؟ تو ان سے کہیں گے اس طرح سے تو اگر آپ کہیں وہی جس طرح آغا محسن قرائتی پاکستان میں پشاور میں یہ واقعہ پیش آیا، سیمینار سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے شرط بھی رکھی تھی کوئی ٹیڑھا سوال نہیں کرنا، تو ماشاءاللہ وہ بہت حاضر جواب تھے۔ تو ایک نے کہہ دیا کہ آپ یا علی مدد کہتے ہیں، تو کیسے علی مدد کرتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ یا اللہ مدد کہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا یہ میں بال پوائنٹ پھینکتا ہوں، اب یا اللہ مدد کہہ کے اٹھاؤ۔ اگر یا علی مدد یہی اگر توڑ ہے تو پھر تو یا اللہ مدد کا بھی یہ ہم کہہ دیں گے اس سے انکار ہو جاتا ہے۔ یہ انکار نہیں ہے، خدا نے بالآخر قوانین کی دنیا بنائی ہے، ان قوانین میں کسی کے قدرت مند ہونے کو اس طریقے سے ثابت نہیں کیا جاتا کہ ہر چیز کے اوپر وہ اپنی وہ تمام حکمتوں کو وہ ایک طرف کنارہ کش کر کے کسی چیز کو انجام دینے لگ جائے، ایسا نہیں ہے۔ ائمہ و انبیاء علیہ السلام کا تابع چلنا، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ قوانین کے تابع اپنی قدرت کو ظاہر فرماتا ہے یا قوانین سے ہٹ کر؟ قوانین کے تابع اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کو واضح فرما رہا ہے۔ وَإِلَّا یہ ابھی جو اسرائیل نے حملے کیے ہیں اس کی جرت ہوتی کہ وہ کسی جگہ پہ بم مار دیتا۔ یہاں پہ بالآخر خدا نے قوانین کو برپا کیا ایک معین مدت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ہمیں یہاں پر حکم دیا کہ انہی قوانین کے تابع زندگی بسر کرو گے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان قوانین کی مجموعی طور پہ مخالفت نہیں فرماتا تاکہ یہ آزمائش گاہ بن سکیں۔ خلاصہ کلام یہ درمیان میں ایک آیت اس عنوان سے آ گئی کہ جس میں علم من الکتاب اور عفریت من الجن کا آپ کی خدمت میں تذکرہ ہوا، اور ملا کو اس میں بیان کرنا مقصود تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاں جو ملا بنتے ہیں وہ ملا اطراف کے وزراء یا صاحب قوت یا جو صاحب عزت و قدرت دنیاوی طور پہ ہوتے ہیں انہیں ملا کہتے ہیں۔ لیکن اس جگہ پر ملا یہ بیچارے کون تھے؟ بنی اسرائیل، کہ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل۔ ان بنی اسرائیل کی حالت کیا تھی اس موقع پہ؟ ان کے کوئی پیٹ بھرے ہوئے تھے؟ ان سے زیادہ خالی پیٹ کوئی اور اس دور میں ہوگا نہیں۔ پھٹے پرانے کپڑے تھے اور گھروں سے باہر نکال دیے گئے، بیوی بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ تو ایسی صورت میں ان کو کیا اس معنی میں ملا کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، ادھر ملا بے معنی جمعیت ہے۔
آیت اللہ جوادی عاملی حافظ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بیان کیا کہ ادھر مملو سے ہے، بھرے ہوئے، یعنی ساری اٹھ کے بنی اسرائیل والے آگے نبی کے پاس، اور نبی سے کہا کہ اس طاغوت سے تو ہمارا چھٹکارا دلائیں۔ ادھر یہ نہیں کہا کہ آپ ایک معجزہ کریں، انگلی کا ایک اشارہ کریں، ساری اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اور خدا کی ذات یہ قدرت رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں کیا، بلکہ قانون اور قدرت، قانون کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پہ طاغوت کے ساتھ اہل حق و لشکر حق کا ایک تصادم ہو، اس تصادم میں اہل حق وہ استقامت کا مظاہرہ کریں اور استقامت کے ساتھ ساتھ قربانیاں دیں۔ اس استقامت اور قربانی کے نتیجے میں یہ طاغوت برطرف ہو جائے گا۔ لہذا اس آیت میں یہ اہم پیغام دیا گیا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں ابھی یہ دو لفظ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ملا کا لفظ ادھر کیا معنی ہمیں دے رہا ہے، الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل۔ کوئی پوچھے گا کہ ادھر آپ کو کیسے پتہ لگے کہ ملا کا مطلب وہ بھرے پیٹ نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ ہمارے پاس قرینہ ہے، ملا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے یہ ملا آ رہے ہیں، یعنی یہ جمعیت۔ من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ آئے، اذ قالوا لنبی لہم، انہوں نے آ کے اپنے دور کے نبی کے بارے میں یہ بات کہی، نبی کی خدمت میں۔ سوال یہ پیدا ہوا تھا نبی سے انہوں نے کیوں گزارش کی؟ چونکہ وہ یہ پیغام جانتے تھے کہ نبی وحی کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہے اور اس کی رہنمائی ہمارے لیے قبول ہے۔ اور یہ بات اس سے پہلے اذہان میں موجود بھی تھی، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 75 میں ارشاد باری تعالیٰ بھی ہوتا ہے، بلکہ آیت نمبر آپ اوپر سے جائیں تو وہ انہی امور کے بارے میں چل رہی ہے کہ آیت نمبر 75 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اس امت کو، یعنی یہ جو سورہ نساء ہے یہاں پہ یہ والی آیت بنی اسرائیل کے تناظر میں نہیں ہے، چونکہ ایک شائبہ اور گمان، وہی بنی اسرائیل والی عادات کچھ امت مسلمہ میں آج بھی موجود ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کی اگر عادات امت مسلمہ میں نہ ہوتی تو بنی اسرائیل کا تذکرہ نہ ہوتا قرآن میں۔ قرآن نے بنی اسرائیل کی وجہ سے بنی اسرائیل کا تذکرہ نہیں کیا، امت اسلامیہ و تا قیامت آنے والے بشر کی ہدایت کے لیے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ انہی کی عادات تم نے اختیار کی ہیں، اور انہی کی اگر اچھی عادات اختیار کرو گے تو جو ان کو نعمت ملی تمہیں بھی ملے گی، اور اگر ان کی بری عادات کو اختیار کیا تو جس عذاب اور جس مصیبت کا وہ شکار ہوئے تم بھی اسی عذاب اور مصیبت کا شکار ہوگے۔ اور ان میں سے ایک یہی ہے کہ اگر طاغوت حاکم ہو جائے تو اس کے سامنے تسلیم نہیں ہونا، طاغوت کے سامنے تسلیم نہیں ہونا، طاغوت کے سامنے قیام کرنا ہے، اور قیام کی قیمت ادا کرنے پڑتی ہے۔ قیام کبھی بھی صدقے اور دعاؤں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، قیام ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی جان اور مال قربان کرنے پڑتی ہے، اور یہ وہ تجارت ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کرۂ ارض کے اوپر ہر نسل دیتی رہے۔ کوئی ایسی نسل نہیں ہے کہ جو یہ والی آزمائش کو پار نہ کرے، یہ ایک فرد کی آزمائش نہیں ہے، یہ ہے اجتماعی آزمائشیں۔ بعض آزمائشیں ہوتی ہیں فردی آزمائشیں، لیکن بعض آزمائشیں ہوتی ہیں جو ملی و قومی و اجتماعی آزمائشیں ہیں، اور ہر نسل نے یہ آزمائش پار کرنی ہے، جس کا بھی لشکر حق سے تعلق ہے یا لشکر باطل سے تعلق ہے، کیونکہ درمیانی کوئی صورت نہیں ہے۔ درمیانی صورت سے منافقت بنتی ہے، اور منافقت کس کے ساتھ پھر کس خانے میں جا کے گرتی ہے؟ باطل کے، حق سے رابطہ نہیں رکھتی، یا حق ہے یا باطل ہے۔ اور حق اور باطل کے درمیان صرف اور صرف ایک ہی گروہ پایا جاتا ہے، وہ ہے منافق۔ دکھاتا وہ ہے کہ جو حق والوں کو اچھا لگے، لیکن اندر سے اس کی جڑ کس پر پیوست ہوتی ہے؟ باطل کے ساتھ۔ اس لیے وہ پھر پیوست کس سے ہو جاتا ہے گروہ؟ باطل سے۔ اس لیے منافق یا کفار میں ہمیں نظر آئے گا منافق؟ کفار میں منافقین نہیں ہوتے، منافقین فقط مومنین میں پائے جاتے ہیں، فقط مومنین کے اندر منافقین پائے جاتے ہیں، یعنی مسلمین و مومنین کے اندر یہ منافقین ہیں، یعنی شیعہ اور سنی کے درمیان ہوں گے منافق، اگر آج کی ہم تقسیم کو ملاحظہ کریں۔ یہ صرف چند حجت خدا کے نام لینے سے یا ہمارے چند رسمی امور کے انجام دینے سے منافقت کا مرض ختم نہیں ہوتا۔ اچھا، ہر نسل کے اوپر کچھ آزمائشیں ہیں۔ اس جگہ پہ اس مقدمے کو تھوڑا آپ دقت سے لیجئے گا کہ جس طرح فرد کی، کیونکہ ابھی ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، کیوں اللہ نے آزمائش رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی آزمائش کے لیے،
لہذا جس نسل کو یا جس فرد کو آزمائش کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اس سے ہم پوچھیں گے کہ تم دنیا میں پھر نہیں رہتے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص دنیا میں رہے اور اسے آزمائش طے نہ کرنی پڑے۔ اچھا، آزمائشیں بھی دو طرح کی، ایک فردی آزمائش ہے اور ایک اجتماعی آزمائش ہے۔ اگر کوئی یہ خیال کرے کہ مجھے اجتماعی آزمائش نہیں سہنے پڑے گی، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان اجتماعی حوالے سے وظیفہ رکھتا ہے، انسان اجتماعی حوالے سے زندگی بسر کرتا ہے، اجتماعی حوالے سے نفع اور نقصان اس دونوں کے اثر کو قبول کرتا ہے۔ لہذا انسان کے لیے اجتماعی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھ دی ہے۔ اور اگر آزمائش کی نوعیتیں مختلف ہیں، بعض اوقات ایک اجتماع کو اللہ نے فقر سے آزمایا ہے، بعض اجتماع کو اللہ تعالیٰ نے مرض سے آزمایا ہے، بعض اجتماع کو اللہ تعالیٰ نے نعمات سے آزمایا ہے، وافر نعمات دے دی، ناشکری کی تو اللہ نے عذاب انہیں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمیشہ پتھروں اور طوفانوں اور آندھیوں اور آگ کی صورت میں نہیں آتا، زیادہ تر طوفان ظالم حکمرانوں کے حاکم ہونے سے آیا ہے۔ قرآن کی اس حوالے سے ہمارے پاس واضح آیات موجود ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کی ترتیب بتائی ہے کہ اگر ایک معاشرہ وہ فاسد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے فاسق اور عیاش طبقے کو ان پر حاکم کر دیتا ہے، اور وہ عیاش طبقہ اس قدر بڑی اور طویل مدت ان کے اندر مسائل کو ایجاد کرتا ہے اور کھوکھلا کرتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ معاشرہ ان کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اور پاکستان حقیقت میں اس عذاب سے گزر رہا ہے، امت اسلامیہ اس وقت اس عذاب سے گزر رہی ہیں۔ اگر ان کے درمیان ایک طبقہ نہ ہوتا، ایک محدود طبقہ نہ ہوتا کہ جو اہل ایمان ہے، تو یہ واقعاً بالکل ذلیل و خوار ہو چکے ہوتے، جیسا بنی اسرائیل کا تذکرہ ابھی ہیں۔ ویسے پاکستانی پاسپورٹ پہ جو سفر کرتا ہے اسے یہ بات خوب پتہ لگ جاتی ہے کہ بنی اسرائیل والا حال ہی ہمارے ساتھ۔ تو خلاصہ کلام یہ چند افراد کی روایات میں وارد بھی ہوا ہے کہ اگر ہمارے شیعوں میں بعض نمازی نہ ہوتے تو تمام کے تمام شیعوں پہ عذاب آ جاتا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اور اگر ہمارے شیعوں میں بعض زکوٰۃ اور خمس دینے والے نہ ہوتے، زکوٰۃ کا لفظ ہے، خمس میں اضافہ کر رہا ہوں، یعنی امام کی مراد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب جو مالی وظائف بنتے ہیں وہ ادا کرنے، چونکہ زکوٰۃ اسی کو کہتے ہیں، اگر زکوٰۃ دینے والے نہ ہوتے تو سب شیعوں کی پر عذاب آ چکا ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر امت اسلامیہ میں واقعاً حزب اللہ اور حماس کی طرح مقاومت کرنے والے کچھ الہی افراد و مومنین نہ ہوتے تو اس ٹائم پوری کی پوری دنیا میں یہ تہس نہس کر رہا ہوتا استعمار اور طاغوت۔ طاغوت کے بارے میں کیا قرآن کریم نے حکم دیا؟ طاغوت آئے تو قیام کرو، قیام ہے تو قیمت دینے پڑے گی۔ قیمت بھی کس کی دینی ہے؟ ایک عام فرد کی، ایک عام گھرانے کے باپ کی، یا سید حسن رسول اللہ رضوان اللہ تعالی جیسی شخصیت کی۔ ان جیسی ہستیوں کی قیمت دینے پڑتی ہے، انہیں قربان کرنا پڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، جیسے غزہ میں وہ قربان ہوئے ہیں۔ اگر کوئی یہ تصور کرے، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد ادھر ہی خطا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں انقلاب کا قائل ہوں لیکن خونی انقلاب کا نہیں، سفید انقلاب کا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع کے اوپر وہ انقلاب لے آئے، تو ان کو پھر جواب دینے والوں نے کہا کہ فتح مکہ سے پہلے تقریباً 50 تو جنگیں رسول اللہ لڑ چکے ہیں، آپ ایک تو جنگ اپنی دکھائیں۔ ٹھیک ہے سفید انقلاب لے آئے لیکن وہ والی جنگیں تو کچھ ہوں۔ پھر فتح مکہ جیسی خونی جنگ موجود ہے جس کے پیچھے جناب حمزہ جیسی شہادتیں ہیں، جناب جعفر طیار شہید ہو گئے ان جنگوں میں، کتنی بڑی بڑی شخصیات شہید ہیں۔ لہٰذا قیمت دینے پڑتی ہے۔ قیمت وہ کیا ہے؟ جان کی قربانی، مال کی قربانی، ملک بدر ہونا، شہر بدر ہونا، جیلوں کی نظر ہونا، فقر و فاقہ کاٹنا، طرح طرح کی۔ حتیٰ کہ اس ٹائم بھی اگر ہم دفاع پاکستان کے اندر وجود میں آ رہا ہے، وہ دفاع قربانی کے بغیر آ جائے گا۔ ابھی کل کا ہی حملہ آپ دیکھیں کہ بنو میں کس قدر شدید حملہ دہشت گردوں نے کیا۔ اگر سیکیورٹی فورسز وہاں پہ دفاع نہ کریں، وہ آگے بڑھ کے پاکستان کے ہر شہری کے گلے تک پہنچ جائیں گی، ہر گھر کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ جیسے یہاں پہ آئیں، اب ہم اس کا کلیہ قاعدہ یہاں پہ ہم پڑھیں۔ قرآن کریم یہاں پہ کہتا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں
قتال نہیں کرتے، جنگ نہیں لڑتے. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جبکہ تم لوگوں کے درمیان کمزور لوگ کون سے ہیں؟ مردوں میں کمزور لوگ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، بے بس لوگ، خواتین بے بس ہو چکی ہیں، بچے بے بس ہو چکے ہیں. الذین یقولون، جن کی دعائیں یہ ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلھا، ہمیں پار الہ اس بستی سے کسی طرح نجات دے دے کہ جس کے اہل اس طرح کے ظالم ہیں. واجعل لنا من لدنک ولیا، اپنی جانب سے ہمارے اوپر ایک ولی قرار دے. واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اپنی جانب سے ہمارے لیے ایک مددگار کو بھیج دے. پھر اگلی آیت اس سے دیکھیں، آیت نمبر 76 ہے سورہ نساء. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جنگ و قتال کرتے ہیں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر جنہوں نے کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، صرف دو ہی سبیل ہیں کہ وہ طاغوت کی سبیل میں کفر کر رہے. کافرین سبیل طاغوت میں جا کے ساری کی ساری اپنے خدمات دیتے ہیں. ایک سبیل الہی ہے، اس کے مقابلے میں کیا، اس آیت میں مقابل میں کون ہے؟ سبیل طاغوت ہے. فقاتلوا اولیاء الشیطان، ادھر شیطان سے نہیں کہا کہ جنگ کرو، فقاتلوا، جاؤ جنگ لڑو، قتال کرو. کس سے؟ شیطان سے یا شیطان کے سربراہوں سے؟ شیطان کے سربراہوں سے، اولیاء سے، شیطان کے پیروں سے. یہ جو شیطان کا لشکر ہے، اولیاء جامع معنی میں، اولیاء محبین کو بھی کہتے ہیں، پیروں کو بھی کہتے ہیں، سرپرست کو بھی کہتے ہیں. تینوں معنی آپ ادھر لے سکتے ہیں. جیسے قرآن میں آئے کہ فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں سے جا کے جنگ لڑو. جیسے یہاں پہ بھی فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. یہ ہمارے پاس ایک آیت، لیکن اس آیت کو میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ بات عرض کی جا سکے کہ یہ وظیفہ جو ان مومنین کا قرار پا رہا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کا درس دے رہا ہے کہ غور و فکر کرو اس کے اوپر، اس آیت کے اوپر غور و فکر کرو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم ترہ کہا ہے کہ تم نے ان ملا کو نہیں دیکھا جو گئے نبی کے پاس. اب پیغام اس میں ایک اور بھی دینا ہے، لیکن یہاں تک ہمیں بات پتہ لگ گئی کہ ہر دو کے مومنین کے لیے ضابطہ ایک ہی تھا. طاغوت ہے تو اس کے خلاف کیا کرنا ہے؟ قیام کرنا ہے. شیعہ اصل میں ہمیشہ ہر دور میں پہچانا ہی قیام سے گیا ہے، اس لیے شیعہ کو ہر دور میں حکومتوں نے خوب دبایا، اور شیعہ کو قابو کرنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے سازشیں اور حربے استعمال کیے. خلاصہ کلام، یہ لوگ بھی مومنین تھے، آئے نبی کے پاس. ان سے اب یہ نہیں نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی روٹی کا اہتمام کر دیں، کہہ سکتے تھے نا کہ ہمارے لیے کوئی راشن سلسلہ شروع کر دیں، یا آپ ہمیں باہر کے ملک بھیج دیں، ہم بھی کچھ یورپ یا امارات اور بحرین یا سعودیہ وغیرہ میں پیسے شیسے ریال دینار اکٹھے کریں. انہوں نے یہ نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہمیں کسی اور ہمارے لیے کوئی راہ نکالیں، زمینیں ہمارے لیے ایجاد کریں، زراعت وغیرہ کریں، محلے ہم فوراً بنائیں. انہوں نے کیا آگے گزارش کی؟ ہم قیام کرنا چاہتے ہیں، لیڈر مقرر کر دو اندر، یعنی کمانڈر دے دو. اس لیے کمانڈر کی ہمیں خصوصیت کو جاننا چاہیے. اس وقت جو صہیونی سازش ہے وہ یہی ہے کہ مکتب تشیع کے اس 1400 سالوں میں اس صدی نے جو خوبصورت ترین اور واضح اور بلند ترین ہیروز دیے ہیں، ہمیں سابقہ ادوار میں نہیں نظر آتے، غیبت کبریٰ کے دور میں نہیں نظر آتے. اور ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ الگو، نمونہ، اسوہ نہ بنے آئندہ آنے والی نسل کے لیے. یہ نسل اپنے دل میں محبتیں رکھے، لیکن آئندہ آنے والی نسل کے لیے یہ نہیں رہنما ہونے چاہیے، یہ نمونہ نہیں ہونے چاہیے. لہٰذا وہ ان کی تصویر کیا نام کے اوپر ہی آپ کو مٹانے کے چکروں میں آ جاتی ہے. اور یہ ہمارا وظیفہ بنتا ہے کہ اپنے ہیروز کو زندہ کریں. اب آپ اس آیت کے اوپر ذرا دقت کیجئے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کی حالت کیا تھی. اگر میں اصطلاحی ایک معنی بیان کر کے ذکر کرنا چاہوں تو کہا جا سکتا ہے اس طور پہ کہ اس جگہ پر بنی اسرائیل کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے اگر ایک لفظ میں ظاہر کرنا چاہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں، پاکستان والی حالت تھی ان کی.
یعنی مستضعفین ہمارے پاس موجود تھے، اور یہ مستضعفین کی حالت کیسی تھی کہ خواتین بھی بے بس بیٹھی ہوئی ہیں، مرد بھی لاچار ہیں، اور بچے بھی لاچار صورت میں ہیں۔ تو یہاں پہ تقاضا تو ظاہراً آج کے دور میں جس طرح ایک انسان سوچتا ہے، اس تناظر میں تو اسی طرح سے سوچتے ہیں کہ ہم لوگ جاتے تو یہی کہتے کہ ایک ہمیں چاہیے راشن کے لیے کوئی ڈیپو لگا دیں، کچھ آپ ہمارے لیے مثال کے طور پہ اکٹھے کر دیں ڈونرز کہ جو ہماری مدد کریں، ہیلپ کریں، یا ہمیں اس طریقے سے باہر کے دیگر ممالک میں بھجوا دیں، یہ مشکل ہمارے لیے کھڑی ہے۔ لیکن انہوں نے جا کے کیا تقاضا کیا؟ ہم مقاومت چاہتے ہیں، اور مقاومت کے لیے ایک ہمارے لیے سپہ سالار مقرر کریں، ایک امیر مقرر کریں۔ لہذا اس سال یا جو گزشتہ سال ہے، مکتب اہل بیت علیہ السلام کے جو امیر اور سپہ سالار رخصت ہوئے، اس کے غم کو ہمیں کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن نے کسی امیر کبیر کا تذکرہ نہیں کیا، کسی نیک عابد زاہد کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس پوری جماعت میں اگر تذکرہ کیا تو طالوت کا تذکرہ کیا۔ لہذا یہ طالوت کی جو شخصیت ہے اس کا عکس آج کے دور میں بھی موجود تھا، اس لیے انہیں کسی بھی صورت میں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال آپ نے اس جگہ پہ دیکھا کہ وہ نبی کے پاس آئے، اور نبی کے پاس آ کے گزارش کی کہ اے نبی، ہمارے لیے آپ اللہ سے دعا کریں کہ ایک ملک کو قرار دے، ایک امیر کو قرار دے کہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ جس کی سائے میں، جس کے ہمراہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ چونکہ ابھی آپ گزشتہ آیت نمبر 76 سورہ نساء میں پڑھ چکے، کتنے سبیل ہیں ہمارے پاس؟ ہاں، دو، ایک ہے سبیل الہی اور دوسرا سبیل طاغوت ہے۔ اس لیے ابھی سبیل الہی کی میں تشریح آپ کی خدمت میں کروں گا، یہ آیت کا ایک تناظر ہمارے لیے مکمل ہو جائے، وائلہ اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کے لیے سبیل الہی کی تشریح در آئے گی، کیونکہ اس جگہ پر ان کا کیا دین خطرے میں تھا یا ان کا وطن خطرے میں تھا؟ ادھر آپ کو آیت کے بیان سے کیا لگتا ہے؟ دین ان کا خطرے میں تھا یا ان کا وطن خطرے میں تھا؟ گھروں سے نکالنا علامت ہے کہ وطن خطرے میں تھا، کیونکہ دین خطرے میں اگر ہوتا تو نبی کے پاس آتے یہ، کیونکہ جن کا دین خطرے میں ہوتا ہے وہ تو بھاگتے ہیں نا نبی سے۔ نبی کے پاس تو دیندار آتا ہے، جس کا دین محفوظ ہو تو اس نے نبی اور وحی کی طرف رجوع کیا نا۔ اس لیے سبیل الہی میں وطن کے لیے، اگر آپ وطن کے دفاع کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، یہ سبیل الہی ہے۔ اگر آپ جان اور مال کی حفاظت کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، یہ سبیل الہی۔ ابھی ہم سبیل الہی کو انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن اس جگہ پر ہم آیت کے مفہوم کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے غور و فکر کریں جو قرآن نے درس دیا ہے علم ترا کا، کہ یہ یہ جمعیت آئی، یعنی بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد نبی کے پاس آ گئی، اور نبی سے کہنے لگی کہ ہمارے لیے آپ دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی ملک بھیجے، کوئی امیر بھیجے، کوئی سپہ سالار اللہ تعالی ہمارے لیے مقرر فرما دے کہ ہم اس کے ہمراہ قتال کریں، ہم اس کے ہمراہ جہاد کریں۔ تو نبی نے ایک شکوہ کیا بنی اسرائیل سابقہ حالات سے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ اور آپ کا اللہ جا کے لڑے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، جب فتح حاصل ہو جائے ہمیں آپ بتا دیں۔ تو آپ نے اتنی اللہ کی قدرت کے واقعات ہمیں سنائے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر آپ اور آپ کا اللہ ہی کافی ہے۔ جیسے آج کے دور میں ملحد ذہن میں یہی سوال ابھرتا ہے۔ تو ادھر بھی نبی نے کہا کہ هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، کہ اگر تمہارے اوپر قتال واجب کر دیا گیا تو کیا ایسا ہوگا کہ تم قتال کرو؟ کیونکہ ممکن ہے اللہ تقاتلوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قتال نہ کرو۔ هل عصیتم یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دعا تو کروں اور اللہ کی طرف سے بھی اجابت ہو جائے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ وہ ملک بھی مقرر کر دے، لیکن مجھے یہ ڈر ہے هل عصیتم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ نہ اس ملک کو قبول کرو اور نہ اس کے ساتھ قتال کرو، دو جرم انجام دے بیٹھو گے۔ یا ملک کو قبول کر لیا تو قتال نہیں کر رہے، یا ملک کو قبول نہیں کیا اور قتال کو بھی ترک کیا، ہر دو کو ترک کر دیا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے بھی آگے سے جواب دیا، جیسے ابھی آج ہم سے پوچھیں کہ آپ ہوتے کربلا کے دور میں تو ہوتے کربلا میں،
کہا کیوں نہیں ہوتے؟ ہم حتماً میں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ نہ ہوتے ہم. کہتے اگر ممکن ہے کہ فرض کرے نہ ہوتے. وہ کہتے نہیں، یہ فرض ہی باطل ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نہ ہوتا. لہٰذا یہاں پہ بھی ان نبی نے پہلے کہہ دیا، چونکہ آزمائش حجت خدا آ جائے تو پھر آزمائش کے دروازے کھلے ہیں، پھر وہ کل کا دن نہیں میسر آنا. یقین ہے کہ یہ اگلا لمحہ ہمارے لیے موت کا اور آخری وقت ہے. اس طرح کی آزمائشیں انسان پر ٹوٹ پڑتی ہیں. تو یہاں پر بھی یہی پوچھا کہ نبی خدا نے کہا کہ هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا ایسا تو نہیں ہوگا پھر کہ تم لوگوں کے اوپر اگر جنگ و قتال اللہ کی طرف سے واجب ہو گیا، چونکہ قتال بھی عبادت ہے، قربتاً اللہ انجام دینا ہوتی ہے، بہادری کے چرچے دکھانے کے لیے نہیں. صحیح، یہ خود ایک عبادت کے طور پہ قدم بڑھانے والا ہے، بدلہ لینے کے لیے نہیں، انتقام لینے کے لیے نہیں، وظیفے کی خاطر، ذمہ داری کی خاطر، واجب اپنا ادا کرنے کے لیے قدم اٹھانا پڑتا ہے. یہ تفکر اہل ایمان میں ہمیشہ قائم رہا ہے. لہذا انہوں نے آگے سے جواب دیا، قالوا وما لنا، یعنی آسان آپ محاوراتی زبان میں کہیں کہ یا نبی کیسی آپ باتیں کرتے ہیں، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں. وقد اخرجنا من دیارنا، ہمیں ہمارے گھروں سے پکڑ کے باہر انہوں نے نکال دیا. وابنائنا، اور ہمارے بچوں کو بھی پکڑ کے ہمیں دور ان سے کر دیا ہے. فلما کتب علیہم القتال، اب قرآن خبر دے رہا ہے. یہ تو آپس میں بات چیت چلی، قرآن اب بتا رہا ہے کہ کس قدر یہ ناانصاف لوگ ہیں، کس قدر یہ بے مروت لوگ ہیں. کہ فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر قتال واجب ہو گیا، تولوا، تو سارے منہ پھیر کے بھاگے. الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند کے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ علیم ہے، واللہ علیم بالظالمین، کہ اللہ جو ہے وہ ظالمین کے بارے میں خوب جانتا ہے، علیم ذات ہے. اس آیت سے اگلی آیت اب دیکھیں اسی کے تناظر میں، کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ آیت اصل میں یہ بات بتانے کے لیے کہ انسان بعض اوقات بہت ساری چیزوں کی دعوے اپنے نفس میں رکھتا ہے، اور واقعاً اگر ہم اپنے نفس کو جھانک کے دیکھیں، ہم عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، اور ائمہ علیہ السلام کی محبت اور ولایت میں تو ہم مثل میسم تمار ہیں، کوئی ہم سے آگے ہے ہی نہیں ہے. تو یہ جو انسان اندر دعوے رکھتا ہے، ادھر بھی یہی مومنین بھی یہی دعویٰ رکھتے تھے، چونکہ بالآخر نبی کے پیرو تھے، نبی کے پاس آئے، وحی کا دامن انہوں نے تھاما، صراط مستقیم پر تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ غور و فکر کا درس کیوں دیا ہے کہ امت اسلامیہ میں یہ مرض موجود ہے، اور تا قیامت یہ رہے گا مرض. مرض یہ ہے کہ اندر انسان اپنے نفس میں دعویٰ بہت بڑا رکھتا ہے، اور جب جان اور مال کی بات آ جاتی ہے وہاں پہ فرار کرتا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا. وہ نکلے ہیں تو ان کی زیارت کے شوق میں جمعیت ہزاروں تک دیکھنے کے لیے پہنچ گئی، تبرک لینے کے لیے ان کے اوپر ٹوٹ پڑی، ان کے قصیدے پڑھنے کے لیے حاضر ہوگی امت اسلامیہ. اور جب سفر کربلا شروع کیا ہے تو پھر کوئی ان کے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا. راستے میں لوگ چھٹتے گئے، کربلا پہنچے تو تھوڑے سے افراد تھے، کہ وہ 110 کے قریب افراد ٹوٹل کتب میں وارد ہوا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کا جملہ کیا تھا، الناس عبید الدنیا، لوگ تو غلام ہیں. یہ دیکھیں کتنا دکھ بھرا امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے، بہت دکھ بھرا جملہ ان کا. الناس عبید الدنیا، کہ دنیا کے غلام ہیں، اور دین پر یہ اس وقت تک لگے رہتے ہیں جب تک انہیں دین سے اپنی دنیا یا لذت مل رہی ہے، اور جب یہ آزمائے جاتے ہیں تو قلت دیانون، انتہائی قلیل دیندار رہ جاتے ہیں. بہانے بنا کے جائیں گے اور سارے دینی بہانے بنائیں گے، وہ کوئی دنیاوی بہانہ نہیں بنائیں گے. یہ دینداروں میں بڑا ایک مرض ہے، وہ سارے کے سارے دینی بہانے بنائیں گے. وہ کہیں گے آپ بس جائیں، میں یہ 4 رکعت نماز ظہر پڑھ کے آ رہا ہوں جی، وہ میں نے فلاں کا قرض دینا ہے، فلاں گھر میں مسئلہ ہے تو میں اسے حل کر کے آتا ہوں، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے. سارے اسی طرح بہانے بنا کے گئے. تو امام حسین علیہ السلام جب پہنچے ہیں اور اس طرح افراد دیکھے تو تب یہ غمگین اور دکھ بھرا اور حزین آواز میں یہ جملہ فرمایا کہ الناس عبید الدنیا
یہ دنیا کے غلام ہیں، جب تک انہیں دین سے دنیا ملتی رہتی ہے چپکے رہتے ہیں دین کے ساتھ، اور جیسے ہی ان کی دنیا ان سے چھٹتی ہے قلت دیانون تو پھر بھاگ جاتے ہیں، جیسا بعض روایات میں کہ ہر شخص اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے۔ تو اس لیے جب انسان کے سامنے دنیا اور آخرت پیش ہوتی ہے تو جس کی ماں دنیا وہ اس کی طرف تیزی سے بھاگتا ہے، وہ نماز باجماعت چھوڑے گا، درس چھوڑے گا، قرآن چھوڑے گا، ذکر چھوڑے گا، اپنی ماں کی طرف جائے گا کیونکہ اس سے وہ وابستہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ قرآن نے یہ ہمارے علم ترا کہہ کے اس آیت میں یہ پیغام دیا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دین کا دعویٰ کرنے والے یہ افراد تھے، دین فہم بھی تھے، وہ جانتے تھے کہ طاغوت سے سمجھوتا نہیں ہوتا، طاغوت کے سامنے تسلیم نہیں ہوتے، طاغوت کے سامنے قیام ہی کیا جاتا ہے، اور جب انہوں نے قیام کرنے کے لیے نبی سے کہا تو نبی نے بھی یہ خدشہ ظاہر کیا کہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر واجب قرار دے دیا، کہ ابھی تو واجب نہیں ہے، اگر واجب قرار دے دیا تو تم لوگ جنگ لڑو گے؟ انہوں نے بڑے دعوے کر کے کہا کہ ہم جنگ لڑیں گے، ہو سکتا ہے نہ لڑیں، ہمارے لیے اس جگہ پہ جینا محال ہوا ہے، جینا دشوار ہوا ہے ہمارے لیے۔ تو یہاں پہ پھر نبی بھی خاموش ہوئے، دعا اللہ کی بارگاہ میں کی، وہ دعا بھی اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ اور اب ہوا کیا؟ قرآن پھر شکوہ کر کے کہتا ہے کہ جب قتال کا وقت آ گیا تو پھر تولوا الا قلیلا منہم، تو قلیل کے علاوہ سارے فرار کر گئے، اور اللہ ظالمین کو جانتا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک، کیونکہ بعض کا کہتا ہے نا انسان ٹھیک ہے آخرت برباد کی ہے، کوئی دنیا کی تو لذت لینا، وہ دنیا کی بھی نہیں لذت لیتا، آخرت بھی برباد کر بیٹھے تو خسرت دنیا والآخرہ۔ تو یہ لوگ بھی اسی طرح سے تھے، ظلم تو سہ رہے تھے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، بیوی بچے ہمراہ نہیں ہیں، ذلیل و پست ظالم طاغوت نے کیا ہوا تھا، اس کے ظلم میں رہ رہے تھے، اب جنگ نہ لڑ کے ایک اور ظلم کے دائرے میں آگئے، واللہ علیم بالظالمین، ایک اور گروہ ظلم میں ان کا شمار ہونے لگ گیا۔ اچھا یہاں پہ اب ایک سوال ابھارتے ہیں اور پھر آیت میں وارد ہوتے ہیں، اور آج اسی کے اوپر اکتفا کریں گے، کل ہم انشاءاللہ روایت سے طالوت، جناب طالوت کا واقعہ پڑھیں گے۔ اس آیت میں جب کہا کہ الا قلیلا منہم، یہ قلیل نے پھر کیا کیا؟ چونکہ میں آیت کو دوبارہ آپ کی خدمت میں پڑھ دوں تاکہ آپ کے اذہان مبارک میں روشن ہو جائے۔ فلما کتب علیہم القتال، آپ جانتے ہیں نا ان کے لیے قتال لکھ دی گئی، اگر لغوی مطلب ہم کریں تو یہی ہوگا کہ ان کے لیے قتال لکھ دی گئی ہے، جنگ ان کے لیے لکھ دی گئی۔ ہم یہ جانتے ہیں کتب علیکم کا بیان جب آئے تو یہ مطلب ہوتا ہے واجب ہے اس کے اوپر، جیسے کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے کتب علیکم القتال، جب ان کے اوپر فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر قتال واجب کر دیا گیا تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ تولوا، یہ سارے لوٹ کے بھاگے، جنگ واجب ہے لیکن اس واجب کو ادا کرنے کے لیے کیا سارے آئے؟ سارے نہیں آئے۔ کتنے آئے؟ الا قلیلا منہم، سوائے چند کے۔ یہ جو چند کے آئے تھے یہ ظالم نہیں ہے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالمین کے بارے میں جانتا تھا۔ یہ قلیل لوگ، انہوں نے جنگ لڑی یا نہیں لڑی؟ انہوں نے جنگ لڑی اور جنگ میں فاتح ہوئے، اور یہاں سے ہی بنی اسرائیل کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہ پوری دنیا پہ پھر حاکم ہوئے۔ یہ جو قلیل ہیں اس ٹائم قلیل ہی ہیں کہ جس نے پوری دنیا کے استعمار کو جسے ناکو چنے چبوائے ہوئے ہیں۔ اس ٹائم حزب اللہ کیا ہے؟ قلیل سی جماعت ہے۔ ایران کے اندر مبارزہ کرنے والے قلیل سے افراد ہیں، حماس قلیل سے افراد ہیں۔ اگر مومنین کی قلیل جماعت بھی استقامت کے ساتھ کھڑی ہو جائے وہ کثیر جماعت کے اوپر باذن اللہ غلبہ پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے اب آیت آگے پڑھیں 247، اس سے اگلی آیت۔ وقال لهم نبیہم، ایک تو نبی نے پہلے انہیں کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم نہیں نکلو گے، اب نبی نے انہیں کہا کہ ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا، جناب طالوت بنیامین کی اولاد میں سے تھے، طالوت نبی تھے کیونکہ نبوت اور بادشاہ دونوں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے چلی، یوسف علیہ السلام کی نسل سے بادشاہ آئے اور لاوی کی نسل سے انبیاء آئے، اور طالوت جو تھے وہ بنیامین کی اولاد میں سے تھے۔
تو یہ جو نبی تھے یہ بھی لاوی کی اولاد ہی سے تھے. سموئیل نام ہے، یا اسماعیل بن حزقیل کے، یا شموئیل، کوئی بھی نام آپ لے لیں. بعض میں الیا بھی نام آیا ہے. یہ سارے نام نبی کے ہیں. اب ادھر قال لہم نبیہم، ان نبی کا نام نہیں آیا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسماعیل صادق وعد الصادق جو ہیں وہ یہی نبی ہیں. بہرحال یہ نبی تھے لاوی کی اولاد سے، اور طالوت تھے بنیامین کی اولاد سے. اور بنی اسرائیل یہی انبیاء کا سلسلہ ہے، اور وہ جانتے تھے کون کس کی نسل سے ہے. تو انہوں نے آ کے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے ملک بنایا ہے طالوت کو. تو وہ کہہ اٹھے سارے کے سارے. اب ادھر معیارات کا پتہ لگتا ہے. قالوا انا یکون لہ الملک علینا، یہ ہمارے اوپر ملکیت اختیار کرے گا، حاکم بنے گا. ونحن احق بالملک منہ، ہم اس کی نسبت زیادہ ملکیت کا حق رکھتے ہیں یا حاکمیت کا حق رکھتے ہیں. ولم یؤت سعۃ من المال، اور انہیں اس کے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے. مال جو ہے وہ بڑی ایک آنکھوں میں چمک پیدا کرتا ہے. صرف اس کی آنکھوں میں چمک مال سے پیدا نہیں ہوتی کہ جس کے دل کے اندر دنیا کی روشنی وہ بجھی ہوئی ہے. جس کے دل میں چراغ دنیا بجھا ہوا ہے اس کی آنکھیں دنیا کے اعتبار سے بے نور ہیں. لہذا یہ قلب کا معاملہ ہے. قلب میں دنیا کو حقیر جو جانتا ہے، آنکھوں میں اس کی دنیا وہ حقیر ہو جاتی ہے. لیکن ان لوگوں نے، دنیا تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ فقیر ہونے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ دنیا دار نہیں ہے. یہ تو آپ اسے مال دیں گے تو تب پتہ لگے گا. دل کے اندر دنیا نہ ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ دنیا دار نہیں ہے. تو انہوں نے کیا اعتراض کیا، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، مال اس کے پاس موجود نہیں ہے. فقیر تھے، یعنی بعض کہتے ہیں لکڑ ہارے تھے، لیکن بڑا قوی جسم تھا. جسم بھی تھا اور علم بھی تھا. اگر علم کے بغیر جسم ہو تو یہ گدھے کی مانند ہوتا ہے، حرکتیں بھی اس کی ویسی ہوتی ہیں. اور اگر علم ہو بدون جسم تو اس بیچارے کو بھی دبا دیا جاتا ہے. علم اور جسم اس دونوں کی قدر و قیمت ہے، اور یہ ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں. جن کے جسم زیادہ ہوں علم ان کے پاس عموماً کم ہوتا ہے. دونوں کا جوڑ کم ہی لگتا ہے. تو طالوت میں یہ صفت تھی کہ نبی نے کہا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے چنا ہے، میں نے تھوڑی انتخاب کیا جو میرے اوپر چڑھے جا رہے ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا. خود ہی تم نے کہا تھا دعا کریں، ایک ملک انتخاب، و اللہ نے دعا اجابت فرمائی ہے تو اس کا انتخاب کیا. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، علم اور جسم اللہ نے اس کو دیا ہے. وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنی مشیت کے مطابق ملک دیتا ہے، اور اللہ وسعت دینے والا اور علیم ذات ہے. یہ آپ نے آیات ملاحظہ کی جناب طالوت کے بارے میں، اور اس جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ قرآن نے غور و فکر کرنے کا درس دیا ہے. اور یہ امانت دار دینداروں کے درمیان تھے، جو دیندار اور ایمان رکھنے والے افراد تھے، ان سے متعلق یہ آیت ہے کہ وہ لوگ اپنے نبی سے تعلق قائم کرنے کے باوجود بھی کیا ہوتے ہیں، معترض ہوتے ہیں. اس لیے ادھر خلاصہ کلام 2 سطروں میں گفتگو کر کے بات آپ کی خدمت میں ختم کی جاتی ہے. پہلا جملہ یہ کہ انسان کو اپنے وجود میں ترتیب صحیح درست کرنی چاہیے. کس چیز کی ترتیب، کہ کون سی چیز اس کے لیے عظمت رکھتی ہے اور کون سی چیز اس کی نظر میں حقیر ہونی چاہیے. اگر انسان اپنے نفس میں تہذیب نہ کرے تو وہ غلط دعوے کرتا ہے، اور غلط دعووں کے نتیجے میں وہ پھر قدم اٹھاتا ہے تو اپنے لیے اور سردرد بنا لیتا ہے. چونکہ جو دعویٰ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ میدان ظاہر کر دے گا، اور جب میدان ظاہر کرے گا اور اس پر نہ اترے تو پھر وہ ظالمین میں سے قرار پائے گا. انہوں نے بھی اہل علم تھے، اہل فکر تھے، یعنی فکر ان کی آج کی زبان میں انقلابی فکر رکھنے والے تھے. طاغوت کے سامنے تسلیم ہونے کو قبول نہیں کرتے تھے، قیام کو قبول کرتے تھے. اس حد تک بالکل درست تھے فکر، افکار، ایمان اور وحی سے تعلق کے اعتبار سے، لیکن دعوے اپنے اندر جھوٹے ابھارتے تھے. دعویٰ انہوں نے کیا، میدان سجا، فرار کر گئے. دوسری چیز جو اس میں ہمارے لیے مہم ہے اس آیت کریمہ میں، کہ جو ہمارے اوپر وظیفہ عائد ہو جائے وہ جان کی بازی لگا کے بھی اگر ادا کرنا ہو تو ہمیں ادا کرنا چاہیے. آیت اللہ یزدان پناہ حافظہ اللہ تعالی اپنے
تازہ ہی چند دنوں پہلے دروس میں بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خصوصیت تھی۔ آیت اللہ مصباح یزدی واقعاً بہت عظیم شخصیت گزری ہیں، بہت عظیم شخصیت۔ ان کی یہ خصوصیت تھی، وہ کہتے ہیں ان کے سامنے صرف یہ ظاہر ہو جاتا کہ حق یہ ہے تو وہ اس کو ہر چیز قربان کر کے انجام دینے کی کوشش کرتے تھے۔ ہر قسم کی اپنی شخصیت، اپنی جان، مال، عزت، بالخصوص ایران میں عزت بڑی جلدی پامال ہو جاتی ہے۔ عزت جو ہے سب چیزیں داؤ لگا کے وہ کہتے ہیں یہ حق ہے تو یہ میں نے انجام دینا، یہ میرا وظیفہ ہے، بس حق کو وہ انجام دیا گیا۔ اس آیت میں ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ یہاں پہ قرآن یہ کہ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب ان پہ قتال واجب ہو گیا، اب یہاں پہ تولا، وہ فرار کر رہے ہیں۔ ادھر خدا سے توفیق طلب کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں بشر کی اپنی صلاحیتوں پہ یہ منحصر نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ بار بار خدا سے یہ توفیق طلب کریں، بار الہ ہمارا شمار ایسے افراد میں نہ ہو کہ جو میدان سے فرار کرنے والے ہیں، ہمارا شمار کسی نہ کسی طور پہ اس قلیل میں کر دیں کہ جو میدان کے ساتھ کسی نہ کسی طور پر وابستہ رہے ہیں۔ اور یہ جنگ جیتے بھی بڑے عجیب طریقے سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے والد کے ماشاءاللہ 10 بیٹے تھے، تو ان میں سے یہ قرار پایا کہ جس کو موسیٰ علیہ السلام کی ذرا آئے گی وہ جنگ پہ جائے گا، تو ایک ایک کر کے انہوں نے ذرا ڈالی، نہیں آئی، داؤد علیہ السلام کے اوپر مکمل فٹ آئی۔ تو داؤد علیہ السلام بچے تھے، وہ گئے ہیں اور انہوں نے غلیل سے مارا۔ یہ جالوت اتنا بڑا تھا کہ ان کے پیٹ تک تو شاید یہ پوری فوج کا سب سے جسیم اور سب سے جاندار بندہ پہنچتا تھا، اتنا بڑا ایک ہیکل رکھنے والا یہ جالوت تھا۔ وہ لگا اس کی سیدھا کھوپڑی پہ، اور کھوپڑی کو بھی پار کرتے ہوئے وہ ابابیل والا ایک کنکر گیا۔ تو تھے طالوت اپنی عمر میں، اور وہ اسی طرح کمانڈر تھے، اور داؤد علیہ السلام بچے تھے، لیکن فتح اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں یہ قرار دی کہ اس کا واقعہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔